چیرتے کلہ اجدر کو جھولے میں علی آج پہلی مشق خیبر کو شاہ کے لیے ملتزم کعبے دو کیا مرغب کو جب حیدر نے بولی ذوالفقار ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائے کے لیے ملتزم کعبے غائب نے ملجم نے لگائی جب علی کے سر پتے عرش سے اترے ملائکہ بھی دہائی کے لیے ہائے کر دیا کیوں ابن ملجم سے مولا کو تھا جو ایک مشکل کشا سارے خدا کے لیے ملتزم کعبے کا سورہ فاتحہ بسم اللہ روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز سادات پر نزول بلا کے یہ روز سرتاج آسیہ کی عزا کہ یہ روز تم سے
وداع شیر خدا کے یہ روز تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز زخمی ہوا امام تمہارا نماز ظالم نے روزہ کو مارا نماز ظالم نے روزہ کو مارا نماز ہائے ماہ مبارک رمضان اور خدا کا تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کے پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کب اور ہائے تیغِ ظلم کے ضربت وہ اور ہائے تیغِ ظلم کے ضربت وہ فوار خون کے زخم جبے سے بہا کے سجدے میں آپ رب الاعلی کہا کہ سجدے میں آپ رب الاعلی کہا مسجد جو پہنچے دوڑ کے حسنین خوش سے ڈوبی ہوئی لہو میں ملے کشتی ماتھے پخون باپ کا مل کہے یہ ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ پاک سے ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ پاک سے رلوایا نانا جان کو دارالسلام بن باپ کا کہ یا ہمیں مانگے
آپ کا کیا ہمیں ماہ سیام ہائے باندھا حسن نے زخم سر شاہ زلجر بولے علی کے آئے کسو درد ہے کم شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہ ہمت پھر چست باندھ کے یہ پکارا وہ خوش پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش اب درد کیسا اے اسد ذوالجلال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہ ہے حال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہ ہے حال روزادار رو آہو سبحان اللہ ماشاءاللہ سوزو سلام و مرثیہ بارگاہ امیر کائنات میں ہدیہ فرما رہے تھے عرفان رضوی و برادران مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں آپ مومنین سے درخواست گزاروں کہ تھوڑا تھوڑا اور آکے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے میں نام لے رہا ہوں اور اس میں آپ اپنے مرحومین کا بھی نام شامل کر لیں صفدر علی آصف علی خان ظہیر اختر در فاطمہ امیر فاطمہ سید فدا حسین جعفری سید طفیل حسین نقوی مقدسہ خاتون سید عشرت حسین جعفری صدیقہ خاتون حمید حسین نادر حسین ناظم حسین سید ناظر عباس زیدی سیدہ خاتون میجر سید ظفریاب حیدر وسیع خان سید اطہر علی زیدی سید حیدر عباس رضوی سید آل حسن رضوی حاجرہ خاتون روشن علی زیدی سید حسن نقوی تقوی ان تمام مرحومین کے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا اون نقوی اور علامہ طالب جوہری کا نام شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ برائے خوشنودی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام علی ابن ابی طالب پر ایک درود بھیجتے ہوئے برائے بآواز بلند نعرہ صلوات روزے میں تو یہ نام اور توانائی دیتا ہے جسمانی کمزوری صحیح لیکن روحانی طاقت تو یہیں سے ملتی ہے تو علی کے نام پر درود بھیجنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے برائے خوشنودی مولا کائنات بلند تر صلوات
جب میں قبلہ کو مدعو کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے یہاں آنے تک ہم نے نعرہ حیدری کو اس طرح لگانا ہے کہ جیسے محسوس ہو کہ ہم واقعی حیدر کے اس طرح ماننے والے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ نعرہ برائے خوشنودی محمد و آل محمد و مولا کائنات بلندتر صلوات۔ تعویل قرآنی آیات، تفسیر، تعویل، تاریخ، منطق، فلسفے کی روشنی میں آج کی 3 روزہ مجالس کے حوالے سے پہلی مجلس علامہ شہنشاہ حسین نقوی سے خطاب میں آپ سماعت فرمائیں۔ دوستوں کو آگے آنے کا بھی کہہ دیجیے، اگر حضرات تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحومین مغفورین صفدر علی، آصف علی خان، ظہیر اختر، در فاطمہ، امیر فاطمہ، سید فدا حسین جعفری، سید طفیل حسنین جعفری، مقدسہ خاتون، عشرت حسنین جعفری، صدیقہ خاتون، ناظمہ خاتون، آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت، شہدائے دفاع پاکستان، پاک فوج کے شہداء، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت کا نشان 61 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے،
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، کوئی آپ کی بات کو نہ مانے، اس کے پاس دلیل بھی نہ ہو اور وہ آپ کی دلیل کو تسلیم بھی نہ کر رہا ہو، ایسے شخص سے پھر کہہ دیجئے، ایسے لوگوں سے، ایسے گروہ سے کہہ دیجئے، فقل کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اور تم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ میں جان بوجھ کے ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، جو سب نے کیا ہے وہی ترجمہ پہلے کریں گے، پھر ہم ترجمے پہ بھی غور کریں گے اور تفسیر پہ بھی غور کریں گے۔ تو جو ترجمہ معروف ہے، جو سب نے کیا ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، پہلے ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی تم اور ہم مل کر مباہلہ کریں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سے یہ فیصلہ لیں گے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے اللہ یا ہمارے ساتھ ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے ہم یہ اپنی اہلیت کو ثابت کریں گے، اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے، اسے ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم بھیجیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجنے کے نتیجے میں جو جھوٹا ہوگا وہ خود سامنے آ جائے گا، یعنی معلوم ہو جائے گا کہ لعنت کہاں گئی ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم قرار دیں گے، بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے وہ تو پڑھنے دیجئے نا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تو خود بخود پتہ چل جائے گا، جس پر عذاب آئے گا، جو مشکل میں آ جائے گا، جو پریشان ہو جائے گا، خود پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے، مگر ترجمے سے اختلاف کرنا تو قرآن سے اختلاف نہیں ہے نا، ترجمہ تو ظاہر ہے، ترجمہ اور ہے، اللہ کا کلام اور ہے، اللہ کا کلام تو عربی میں ہے، ترجمہ مختلف زبانوں میں ہے، تو پھر وہ جو مترجمین رہے یا ہیں وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پہ ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر مترجمین میں علمی بحثیں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ لفظ کیوں لکھ دیا، جبکہ عربی کے اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے اور پیچھے کا لفظ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک وسیع علمی قابلیت کا اظہار ہوتا ہے جب کوئی مترجم ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، تو ترجمے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں بہت ساری آیات سے اور بہت ساری احادیث سے جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے، تو جب میں نے اعتراضات کو اپنے اساتذہ کے سامنے رکھا کہ استاد میں ایسے دیکھ رہا ہوں یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ کئی ترجمے تبدیل کروانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، باقاعدہ پوسٹروں پہ، اشتہاروں پہ، بینروں پہ، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، سنی لکھتا ہے، شیعہ لکھتا ہے، حدیث ہے نا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، نبی نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے یہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ نہیں کہا نبی نے، اس کا یہ مطلب ہوا، اس ترجمے کا یہ مطلب ہوا، ترجمے سے اختلاف کی دلیل دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، جن میں ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں، مرنے کے بعد سرداری ملے گی، نبی نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اہل الجنہ، اہل پر زور دیجیے گا، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ جی کتنا سامنے کا سا ترجمہ ہے حیدر بھائی، اہل الجنہ کی بات ہو رہی ہے، اہل جنت بننے پر حسنین کی سرداری ملے گی۔ اب مثلاً ایک مثال یہ ہے، ایک اور مثال دے دیتا ہوں،
مولا علی کا بڑا مشہور فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کسی مجلس میں یہ مضمون میرا تفصیل سے آئے گا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم و طرق السماء من طرق الارض، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں. یہ کتنا مشہور فرمان ہے، سب نے یہی ترجمہ کیا جو میں نے ابھی کیا ترجمہ، مجھے خود اس ترجمے سے اتفاق نہیں ہے. مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. مولا فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ تاریخ میں گم ہو گیا، اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے. تفقدونی تفقدونی، میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، دونوں صحیح ہیں. تفقدونی میں فاعل کسے مانے اور مفعول کسے مانے، جائز ہے کہ فاعل بولنے والے کو مانا جائے یا مفعول بولنے والے کو مانا جائے. تو جب دونوں جائز ہیں تو میں یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتا کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. پوچھ لو مر جاؤ گے. اچھا، بات میرا مضمون یہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ کیا فرمایا مولا نے اساتذہ کے احترام میں، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. کیا ترجمہ کیا سب نے؟ مولا علی استادوں کی اہمیت کے لیے فرما رہے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. یہ اساتذہ کا مقام، استادوں کی حیثیت، من علمنی حرفا، جس نے ایک حرف مجھے سکھایا، سیرنی عبدا، مجھے اس نے اپنا غلام بنا لیا. یہ ترجمہ بھی مجھے اتفاق نہیں ہے. علی یہ نہیں فرما رہے کہ جس نے ایک حرف مجھے پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. علی فرما رہے کوئی ایک حرف تو پڑھا کر مجھے دکھائے، میں غلام ہونے کو تیار ہوں. علم علی. تھوڑا سا اور آگے جائیے، کتنا مشہور اللہ کا کلام، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. علامہ نقن صاحب کہتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں تو ہے ہی نہیں کہ میرے قرابت دار. قربہ کا لفظ ہے الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قربہ سے محبت کا اظہار کرو. تو اللہ کہہ رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے، تو جہاں یہ نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں یہ اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں. اور اگر اللہ کے قربہ مراد لے لیے جائیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. پھر یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ کون علی سے افضل ہے اور علی کس سے مفضول ہے. ثابت کرو کہ علی سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہے. جو بھی اللہ کے قریب ہوگا وہ اللہ کا قربہ ہے، اور جو اللہ کا قربہ ہے نبی سے حکم ہے کہ ان سے کہو کہ اے میرے حبیب ان سے محبت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں. اللہ کے قربہ کون ہے؟ اللہ کے قربہ میں ایک بڑا روشن نام جناب زہرا کا ہے، مولا علی کا ہے، امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، جو اللہ کے قریب ترین. بھائی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کوئی سنگین بات کر دی کیا؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ. ہم روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں اس وقت؟ ہم سبھی روزے کی حالت میں ہیں، اللہ یہ کہ جس کو عذر ہو، جو بیمار ہو وہ نہیں رکھ سکے گا، ایسی اگر بیماری ہے تو ہم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قربتاً اللہ. صبح فجر میں آپ نے نیت کی ہے نا قربتاً اللہ. جی حج پہ جا رہے ہیں قربتاً اللہ. ہر شخص قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے. ہم سب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور میں یہ کہوں کہ جنہیں اللہ کا قرب مل گیا ہے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے. قربہ قریب ترین وجود، اور پھر قریب ترین وجود میں بھی ایک وجود کی بات ہو رہی ہے. قربہ فعلا عظما صغرا کبرا کے وزن کا لفظ ہے قربہ. ایک بیوی کو تلاش کرنا ہوگا، ایک خاتون کو تلاش کرنا ہوگا جو اللہ کے قریب ترین ہے، اور اللہ کے قریب ترین وہی ہے جو مصطفیٰ کے قریب ترین ہے. لہذا تمام زوجاؤں کا اتفاق، تمام راویات اور صحابیات کا اتفاق کہ سیدہ زہرا سے زیادہ نبی کے کوئی قریب نہیں تھا. اور جو سیدہ نبی کے قریب، ساتھ میں اللہ کے قرب کی دلیل یہ ہے کہ سیدہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں. نبی نے فرمایا من ابغضها فقد ابغض اللہ. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا
اس نے اللہ کو ناراض کیا. یعنی جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اسی کو تو قربا کہا جائے گا. اب یہ آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجموں سے میں نے ایک لمبی لسٹ ہے، میں اس سے گریز کر رہا ہوں. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر بھی مجھے آیت کے ترجمے سے اختلاف ہے، اردو ترجمے سے اختلاف ہے. وہ کیا ترجمہ ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو فقل، تو کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. یہ ترجمہ ٹھیک ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، یہ میں نے ترجمہ کیا ہے. ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ہی بعض بزرگوں نے ترجمہ کیا کیا ہے، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ. مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں 2 سے زیادہ جگہوں پر مثالیں ہیں کہ اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے، بنت کا لفظ آتا تو جھگڑا ہی نہیں تھا، بحث ہی نہیں تھی. بنت تو سیدھے سیدھے بیٹی کو کہتے ہیں. لیکن اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے، قرآن میں 2 سے زیادہ مثالیں ہیں، اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آ رہا ہو، جڑا ہوا آ رہا ہو، تو اس سے مراد بیٹی ہوتی ہے ابن کے قرینے کی وجہ سے. تھوڑی گردن ہلا دیجئے گا اگر بات جاری ہو تو. اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آ جائے عربی میں اور وہ بھی قرآن میں، تو پھر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آنے کی وجہ سے وہ نساء عورت ترجمہ نہیں ہوگا، بیٹی ترجمہ ہوگا. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، سب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب آپ وہاں نساء کا ترجمہ بیٹی کر رہے ہیں تو آیا مباہلہ میں فاطمہ زہرا سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی ابنانا وابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. تو ترجمہ تھا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور ہم اختلاف کر کے ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں کا ترجمہ کرو. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ. یہ ترجمہ ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی قرآن یہاں موجود ہے. ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنا نفس لاؤ. یہی ہمارا مضمون بھی ہے. 3 دن تک میری تمہید، ممکن ہے آج بھی کچھ تمہیدی گفتگو رہے. ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنا نفس لاؤ. تو یہ تو ترجمہ ہوا ہی نہیں. پہلے تو عربی میں بھی نفس کا لفظ تھا، آپ نے اردو میں بھی نفس کا لفظ لگا دیا. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ نفسوں کو واو اور نون غنہ لگا کے جمع کر دیتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوا بھائی؟ ترجمہ کیجئے نا. ترجمہ کیا ہے؟ جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ جو ولائی ترجمہ ہے، جو اہل دل کا ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. اب یہ ہے بحث کا عنوان کہ نبی جیسا کون ہے. بس جو نبی جیسا ہے اسی کی شناخت کو شناخت علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ آیہ کریمہ آگے بڑھتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ کون اللہ کے نزدیک قرب رکھتا ہے، کس کی بات اللہ سنتا ہے. جی اچھا، یہ لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک بہت بڑے طبقے کو یہ غلط فہمی ہے، گاڑھا کر کے بولا ہے میں نے جان بوجھ کے. غلط فہمی ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے اللہ سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سب کا ہے، ہمارا بھی ہے. میں اس میں تفصیل کا قائل ہوں. یہ جملہ غلط نہیں ہے مگر ہر ایک کے لیے صحیح بھی نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، یہ جملہ غلط نہیں ہے مگر ہر ایک کے لیے صحیح بھی نہیں ہے. وہ کون ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتا ہے؟ جب جبریل ڈائریکٹ اللہ سے بات نہ کر سکتے ہوں
اور جبریل کو بھی اسرافیل دیتے ہوں، اسرافیل کو میکائیل دیتے ہوں، اور میکائیل روح القدس سے لیتا ہو اور روح القدس اللہ سے لیتا ہو. سنگین بحث ہے، مگر میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا اس میں، اس لیے کہ آپ تو سنیں گے، کیونکہ آپ کل مجھ سے وضاحت مانگ لیں گے، ممبر سے اتر کے وضاحت مانگ لیں گے. لیکن جو یہ ہمارے مخبرین ہیں 2-3، یعنی جو خبریں پہنچائیں گے پوری دنیا میں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ میرے بھائی بھی 2-4 اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ آدھی بات سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہیں گے جی مولانا نے کیا بات کر دی، ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ جبریل اللہ سے وحی لیتے ہیں. جبریل قرآن نازل کرنے کے ذمہ دار تھے، قرآن لینے کی صلاحیت جبریل میں بھی نہیں تھی. بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، سنگین بات ہے. جبریل امی اللہ سے اخذ وحی کے اندر جبریل کا کام ہی نہیں تھا. ہاں جبریل تک وحی پہنچتی تھی، جو سرکار تک وہ پہنچاتے تھے. نزول قرآن کے لیے جبریل کا کام تھا، مگر اخذ وحی میں جبریل سے پہلے. شیخ صدوق نے تو اس پہ پوری بحث کی ہے. اعتقادنا میں ہمارے اعتقادات، ہمارے عقائد، ہمارے جو بنیادی اصول مذہب مرتب کرنے والی علماء اور شخصیات گزری ہیں، ان میں ایک شیخ مفید ہیں، ایک شیخ صدوق ہیں، ایسا ہی ہے، شیخ توسی ہیں. یہ بڑی شخصیات جو عصر نص کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ائمہ کے زمانے کے فوراً بعد کی شخصیات. یعنی جیسے ہی ائمہ کا زمانہ عصر غیبت میں گیا اور عصر نص ختم ہوا، عصر ظہور ختم ہوا اور عصر غیبت شروع ہوا، تو فوراً بعد والی جو شخصیات، میرے بچوں جوانوں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ جو فوراً بعد والی شخصیات ہیں، انہوں نے اصول اعتقادات اور اصول مذہب کو مرتب کیا، تاکہ آگے والوں کو، یعنی ہمیں آج تک کام آ رہی ہیں وہ کتابیں. 1000 سال 1200 سال پرانی کتابیں ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ شیخ مفید کی کتابیں، شیخ ملا یاض الفقی، استبصار، تہذیب، اصول کافی، فروع کافی، بحار الانوار، جواہر الکلام، وسائل الشیعہ، یہ بڑی کتابیں جو ہمارے مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں، اور ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں، کیونکہ احادیث کی وہ کتابیں اور ساری چیزیں اس کے اندر. تو شیخ صدوق نے تو ان مسائل کو اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے. تو وہ جو اللہ سے جو رابطہ ہے، ڈائریکٹ بات، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم تیری لعنت جھوٹوں پر بھیجنا چاہتے ہیں، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو یہ مباہلے کا، آیت کا مفہوم اور ترجمہ. میرے عزیزو، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مولا علی کا مہینہ ہے، اور ان دونوں چیزوں کو جوڑ لیں تو پھر یہ اللہ کا مہینہ ہے. یعنی قرآن اور علی کو جوڑ لیں تو پھر ہم پہنچتے ہیں جس منزل پر، اس منزل کو معراج کہا جاتا ہے. یعنی میری اور آپ کی اگر معراج ہوگی تو وہ قرآن اور علی کی وجہ سے ہوگی. تو ہمیں قرآن کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں علی کی بھی ضرورت ہے. اور میں ایک مجلس جو مغرب کے بعد پڑھوں گا، وہاں میں نے جو آیت کا عنوان، جس آیت کو عنوان بنایا ہے، اس آیت کا حسن دیکھیے بڑا. اللہ نبی کے قول کو نقل کر رہا ہے کہ قیامت میں میرا مصطفیٰ مجھ سے شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت میں میرا مصطفیٰ مجھ سے شکایت کرے گا، میرا رسول کہے گا، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، کیا کہے گا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا، هذا القرآن، اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا. سب نے ترجمہ یہاں کیا کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے، پھر جو میرا ترجمہ ہے وہ سن لیجئے. میرا نہیں ہے، میں نے بزرگوں سے تائید لی ہے، میں تو طالب علم ہوں جی. ترجمہ سب نے کیا کیا ہے؟ سب نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن نہیں پڑھتی تھی، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، قرآن نہیں پڑھتے تھے. قیامت میں ترجمہ، قیامت میں کہیں گے نا، یہ قیامت کی آیت ہے نا کہ نبی قیامت میں شکایت کریں گے. تو مجھے بتائیے، نبی کے زمانے میں قرآن پڑھنے والے ممکن ہے کم رہے ہوں، تعداد ہی کم تھی، نبی کے بعد ممکن ہے کم رہے ہوں، لیکن آج تو سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہی قرآن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے وہ قرآن چھپتی ہے، قرآن کا نسخہ چھپتا ہے. آج حافظان قرآن 100 سال سے پہلے
100 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہیں یا نہیں؟ 400 سال پہلے کی نسبت آج حافظان قرآن سنی شیعوں میں زیادہ ہیں یا نہیں؟ تو قرآن تو اور پڑھا جا رہا ہے. ہماری مسجدوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں قرآن پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. آج مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی آج گھروں کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کے مقابلے ہو رہے ہیں، قرأت کے مقابلے ہو رہے ہیں. ابھی جو اس سال ماہ رمضان میں قرأت کا مقابلہ ہوا سعودی عرب کے اندر، پوری دنیا کے قاری پہنچے. ایک خاص ایک شان تھی مقابلے کی قرآن پڑھنے والوں کی. تو قرآن تو آج زیادہ پڑھا جا رہا ہے، ماضی کی نسبت زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ آگے اور زیادہ پڑھا جائے گا. تو شاید قیامت کے قریب تو شاید ہی کوئی ملے جو قرآن نہ پڑھتا ہو. تو یہ پھر نبی کیا شکایت فرمائیں گے؟ نبی کیسے شکایت فرمائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ بھائی ترجمہ سیدھا کرو. میں عرض کر رہا ہوں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ترجمہ اب یہ ہوگا، یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا، علی کے بغیر. علی کے بغیر میری امت قرآن پڑھتی تھی. میں ان کی شکایت کرنے آیا ہوں. میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، اکیلا قرآن نہیں دیا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن اکیلا پڑھنا، قرآن اکیلا لینا یہ نبی کو پسند نہیں ہے. قرآن علی کے ساتھ. پھر فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے. والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے. جی یہ حدیث کتنی مشہور اور معروف حدیث. عزیزو، قرآن کے بارے میں ہمارا امامیہ کا، اثنا عشریہ کا اور سنی بھائیوں کا قرآن کے بارے میں جو عقیدہ ہے، مشترکہ عقیدہ ہے. میں کیونکہ مجلس میں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں اور مولا علی کے نام کا دسترخوان ہے، تو یہ شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں. جی بلند تر صلوات. بہت بڑی تعداد ہے، مل کر صلوات ہدیہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے تھوڑا سا آپ حق دیجئے کہ میں ذرا ٹھہر کے پڑھوں، کیونکہ حالت روزہ میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. اور روزے کی حالت میں معمولاً مجالس پڑھنے سے عرفاء، علماء، بزرگ شخصیات گریز کرتی آئی ہیں، اس لیے کہ حدیث بیان کرنی ہے، اس لیے کہ اقوال ائمہ کو بیان کرنا ہے. اور اگر کوئی قول ضعیف بیان ہو جائے، کوئی قول ہو نہ اور میں کہہ دوں کہ مولا صادق نے فرمایا ہے، تو میرا تو افطار سے پہلے افطار ہو جائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد. تو بہت ہی سنبھل کر پڑھنے کا وقت ہے یہ، اور اللہ کرے ہم ہر وقت اور سال بھر روزے سے رہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے ہم سال بھر روزے سے رہیں، کیونکہ اگر روزے کی حالت میں احتیاط واجب ہے تو پھر اللہ کرے ہم سال بھر روزے سے رہیں اور ہمیشہ احتیاط کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی. ایک اور بہتر اور بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. بعض شخصیات میری عزیز تشریف فرمائے، بریگیڈیئر صاحب برآمدے میں بیٹھے ہیں، جگہ ابھی تنگ ہے. میں جہاں تشریف فرمائے میں ادب کا اظہار کر رہا ہوں. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اس مہینے کی برکتوں سے سرفراز فرمائے. کل سے اگر تھوڑا سا زحمت فرمائے اندر تشریف لے آئیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، آپ قریب بیٹھے ہوں گے. تو ایک اور صلوات ذرا نبی کی ذات پہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. قرآن کے بارے میں حیدر بھائی، قرآن کے بارے میں ہم سب سنی شیعہ کا، میں کیونکہ اپنی بات کروں گا تو اس لیے کہ ہمارا
عقیدہ کیا ہے، ہم قرآن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم نے کیا سوچا ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ ہے۔ 3 جملوں میں جس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک کتاب تیار ہو جائے، جس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک اشرہ چاہیے، لیکن ہم مختصر اگر 3 جملوں میں یہ کہیں کہ قرآن کے بارے میں، ان بچوں جوانوں آپ سب سے اور بزرگوں کو بھی دہرا رہا ہوں، ان کی بھی چیزوں کو یاد دوبارہ سے ان کو ریکال ہو جائے گی، دوبارہ سے یاد آ جائیں گی چیزیں۔ ہم 3 باتوں کا عقیدہ قرآن کے بارے میں رکھتے ہیں، ہم شیعہ اور ہمارے سنی بھائی، کیونکہ میں نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہے تو میں اس لیے انہیں شریک کر رہا ہوں اپنی گفتگو میں، ورنہ بات میں اپنی کر رہا ہوں۔ ہم 3 عقیدے رکھتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ سب سے پہلا عقیدہ تو یہ، ابرار بھائی، سب سے پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اسے کمپوز کیا ہے، اللہ نے اسے کہا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر خود کلام اللہ نے دلیلیں دی ہیں، ہمارے پاس احادیث میں اس پہ دلیلیں ہیں، ائمہ اہل بیت نے اس پر ہمیں دلائل فراہم کیے ہیں، اس ایک نقطے پر کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ بلکہ میں یہاں آپ کی سماعتیں میری ساتھ ہیں تو ایک جملہ اور کہتا ہوا گزروں کہ سرکار نے زندگی بھر 2 چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، تو کیوں نہیں لگایا؟ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جن کو کبھی نبی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا؟ دونوں اچھی چیزیں ہیں مگر نبی نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک تلوار، ایک قلم۔ نبی نے تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا، جی تلوار نبی پر نازل ہوئی، وہ علی کو دے دی، جی خود ہاتھ نہیں لگایا تلوار کو۔ قرآن میں حکم آ رہا ہے قاتل المشرکین والمنافقین، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کریں، ولا تکلف الا نفسک، اور یہ کام نہ کریں مگر کرے تو آپ کا نفس کرے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ نبی جیسا آپ کا نفس کرے یہ کام، نبی جیسا کرے یہ کام، لہٰذا جب بھی آپ پر کوئی تلوار، ذوالفقار کا تو منظر ہی کچھ اور ہے نا، ذوالفقار جو نازل ہوئی تو اس کا منظر ہی کچھ اور ہے، وہ مولا علی کے حوالے، مولا علی کی تلوار ہے یا نبی کی؟ نبی کی تلوار ہے جو علی کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ ایک ہی ہاتھ، ایک ہی وجود کے 2 ہاتھ ہیں، یہ نبی کے ہاتھ میں ہے یا علی کے ہاتھ میں؟ یہ 2 ہاتھ کب ہیں؟ یہ ایک ہی ہاتھ ہے جس کے اندر تلوار ہے۔ سرکار نے ظاہری طور پر میرے عزیزوں تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے تلوار کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، جس سے سب کو معافی کی خواہش ہو، سب یہ چاہتے ہوں کہ یہ معاف کر دیں گے، سب یہ چاہتے ہوں کہ یہ درگزر کریں گے، جو قاتلوں کو معاف کر دے، جو موذیوں کو معاف کر دے، جو اذیت پہنچانے والوں کو معاف کر دے، تو پھر اس سے توقع یہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہی نہ ہو۔ تو نبی نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسرا، نبی نے کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کیسے سمجھیں کہ نبی نے کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا؟ کس کے حوالے کیا؟ جی ایک صاحب، اچھا عجیب داستان ہے، جب کاتب وحی کسی اور کو بنانا ہو تو بڑے اہتمام سے سجا سجا کے جھوم جھوم کے بتاتے ہیں، اور جب کاغذ و قلم دینے کی بات آئے تو کہیں علی کے پاس ہی تو قلم ہوتا تھا۔ تو پھر کاتب بھی علی تھے، کاتب قرآن بھی علی تھے۔ جی ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کا، بڑے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، امت کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے اس وقت کا۔ وہ کہنے لگے جی کیا گلا شکوہ، کیا اعتراض، کیا آخری وقت میں نبی کو قلم نہیں دیا کسی شخصیت نے؟ تو اعتراض کس بات کا ہے؟ قلم تو ہوتا ہی علی کے پاس تھا۔ جی باقاعدہ انہوں نے کہا جی کیا یہ قلم و دوات کی روایت کو تو کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ سرکار نے آخری وقت میں قلم کاغذ مانگا، مگر قلم کاغذ سرکار کو دیا نہیں کیا۔ تو اس کا جواب دے رہے تھے ایک شخصیت، ابھی زندہ ہے، بڑا نام ہے، تو وہ کہنے لگے اس پر کیا اعتراض ہے اہل تشیع کا، یہ شیعہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کاغذ و قلم تو ہوتا ہی علی کے پاس تھا۔ تو میں نے ان سے تو میری بات نہیں ہو پائی، ایک جگہ طے پائی تھی ملاقات لیکن کامیاب نہیں ہو پایا، وقت کی تنگی تھی، مگر ان کے سارے نیچے والوں سے گفتگو میں کر چکا ہوں، کچھ ان کو خط بھی لکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا جی اگر کاغذ و قلم علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو پھر کسی اور شخصیت نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ بھائی بات علی سے ہی ہوتی نا پھر،
علی مولا سے جب بات علی مولا سے ہو رہی تھی تو کسی اور کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں اس وادی میں زیادہ نہیں رکنا چاہتا, بس اتنا کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ قلم نبی نے کبھی ہاتھ میں نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ مولا سے کہا یہ لکھ دو, صلح حدیبیہ لکھوائی, خطوط لکھوائے, 100 کچھ خط ہیں جو نبی نے سربراہان مملکتوں کے سربراہوں کو لکھوائے, وہ مولا علی سے لکھوائے. آخر میں سرکار اپنی انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے اس کے اوپر, اور سرکار کی مہر کے بعد وہ خط روانہ کر دیا جاتا تھا. کاتب خطوط مصطفیٰ مولا علی کی ذات, اور بہت کچھ مولا علی نے لکھا. تو قلم نبی نے ہاتھ میں نہیں لیا. کیوں نہیں لیا نبی نے قلم ہاتھ میں؟ علت بیان کرنے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں, علامہ محمد حسین طباطبائی, صاحب تفسیر المیزان. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے بابا ہر کچھ مدت کے بعد مجھے کچھ کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے کنویں میں پھینک کر آ جاؤ, اور میں وہ کاغذ اپنے علاقے کے کنویں میں پھینک دیتا تھا. ایک دن کاغذ پھینکنے جا رہا تھا کہ ایک کاغذ مجھے کچھ موڑا سا محسوس ہوا جس میں مجھے کچھ لکھا ہوا نظر آیا. تو میں نے جب اسے سیدھا کیا تو وہ پورا ایک کلام تھا, ایک نظم تھی, اور فارسی زبان میں وہ کلام تھا, ادبیات کا شاہکار کلام تھا. ایک ایک مصرع پکارتا ہوا, بولتا ہوا, مسجع اور مقفع اور مخیل کلام ان کا, اور بہترین شاہکار کلام. کہنے لگے دوسرا پرچہ کھولا تو اس میں بھی ایک کلام نکلا, تیسرا کھولا تو اس میں بھی ایک نظم نکلی, چوتھی میں غزل نکلی. وہ سارے اتنے سارے کاغذ جو تھے ان میں غزلیں تھیں, نظمیں تھیں. کہنے لگا میں واپس لے آیا. میں نے کہا ابا آپ نے ہی مجھے دیا کہ میں کنویں میں پھینک کر آ جاؤں, تو اس میں تو شعر لکھے ہوئے ہیں, اس میں تو بہترین کلام لکھا ہوا ہے. کہنے لگا بیٹا وہ جو پہلے بھی تم پھینک کر آئے ہو وہ بھی یہی تھے, یعنی اسی طرح کے کلام تھے. اور جب یہ بہت ساری نظمیں اور غزلیں میری جمع ہو جاتی ہیں, میں شعر کہتا ہوں جب مجھے شعر کہنے کا ذوق ہوتا ہے, تو جب یہ جمع ہو جاتی ہیں میں تم سے کہتا ہوں پھینک کر آ جاؤ. تو کہنے لگے بابا یہ تو کام آئیں گی, یہ تو اتنے اچھے کلام ہیں, انہیں آپ کیوں کنویں میں پھینکوا دیتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان بھی آئے. اللہ کے کلام کے ساتھ پھر کوئی اور کلام نہیں آئے گا. نبی مکرم نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر کسی ایک نے بھی نبی کو کہیں بھی لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور بلند صلوات. کلام اللہ, قرآن کلام اللہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پر قرآن میں دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اس پہ جو دلائل ہیں وہ خود قرآن نے 4 آیتوں کی صورت میں قرآن اللہ کا کلام ہے اس پر دلیل دی ہے. سب سے پہلے تو قرآن نے دلیل دی کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہذا مفتریات, یہ گھڑا ہوا کلام ہے, یہ کسی نے بنایا ہے, یہ کسی اور کا کلام تھا اور کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا ہے, تو اے میرے حبیب قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. اگر یہ لوگ سب جمع بھی ہو جائیں نا, سارے جن اور سارے انسان اگر جمع بھی ہو جائیں تو یہ سب مل کر بھی قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. تو اللہ نے پہلی آیت میں پہلے مرحلے میں کہا قرآن جیسا قرآن لے آؤ. 114 سورے ہیں, 114 سورے لکھ کر لے آؤ, ایسی ہی آیتیں لکھ کر لے آؤ. اگر یہ اللہ کا نہیں ہے تو کوئی بندہ لکھ سکتا ہے, کوئی انسان لکھ سکتا ہے, کوئی بشر لکھ سکتا ہے, تو پھر تم بھی لکھ کر لے آؤ. سب جمع ہو جاؤ, پوری دنیا کے کافر جمع ہو جائیں, پوری دنیا کے مشرک جمع ہو جائیں, قرآن جیسا قرآن لکھ دیں. پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی میں عربی ادب کی کلاس لے رہے تھے, عربی لٹریچر کی کلاس لے رہے تھے, تو ایک شاگرد نے, ہندو شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا کہ استاد قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر قرآن جیسا قرآن لکھ دیا جائے تو قرآن ہارا اور لکھنے والا جیتا. تو ہم ساری دنیا کے غیر مسلم ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں, آپ ساری دنیا کے پروفیسروں کو اور ڈاکٹروں کو جو عربی ادب کے ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں انہیں جمع کریں اور ایک قرآن جیسا قرآن لکھ دیں, تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کے اندر آیت ہے کہ پھر قرآن ختم ہو جائے گا اور جو جواب لے کر آئے گا وہ جیتا. قرآن ہارا, مسلمانوں کا تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے پھر تو پروفیسر گنگوی کہنے لگے خبردار میرے بیٹے, آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. یہ تم کو پہلے بندے ہو جو سوچ رہے ہو, یہ ایسی باتیں بہت سوچی جا چکی ہیں,
آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ اخت القرآن صحیفہ سجادیہ، اخ القرآن نہج البلاغہ. جس کی حفاظت کے لیے ایک بہن صحیفہ سجادیہ ہو، جس کی حفاظت کے لیے ایک بھائی نہج البلاغہ ہو، اس قرآن کا کون کیا بگاڑے گا؟ قرآن اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ رہے گا اور چلتا رہے گا. قرآن نے آواز دے کر کہا پھر قرآن جیسا قرآن لے آؤ. پھر جب دیکھا کہ نہیں، یہ بے مثل ھذا القرآن نہیں لا سکتے، پورا قرآن نہیں لا سکتے، تو پھر اللہ نے لہجہ بدلا. اور لہجے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افطرا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی بھی آیات ہیں، یہ گھڑی بھی آیات ہیں. فقل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ، تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ 10 سورے، پہلے کہا پورا قرآن لے آؤ، پھر کہا یہ 10 سورے قرآن جیسے لے آئیں، اور یہ بھی گھڑ لیں، اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو یہ بھی 10 سورے گھڑ لیں، اور جیسا قرآن ہے ایسے ایک سورہ 10 سورے لکھ کر لے آئیں. مگر جب اللہ نے دیکھا کہ یہ 10 سورے نہیں لا سکتے تو پھر اللہ نے اور رعایت دے دی. اور رعایت کیا دی؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. اگر تم شکی ہو نا کہ یہ میرے حبیب پر نازل جو قرآن اور کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر تم ایک سورہ، 114 سورہ ہے اس میں، تم ایک سورہ اس جیسا لکھ کر لے آؤ. جب یہ لوگ یہ بھی نہیں کر پائے تو اللہ نے اور ان کو رعایت دے دی. کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت ہی لے آؤ. 1400 سال سے قرآن سینہ چوڑا کر کر کے پکار رہا ہے. 1400 سال سے قرآن چیلنج کر رہا ہے قرآن مخالفوں کا اور مسلمان مخالفوں کا اور اسلام دشمن طاقتوں کا کہ کیوں اتنا اسلحہ، کیوں اتنے بجٹ، کیوں اتنی جنگیں، کیوں اتنی سازشیں. تم صرف قرآن کا جواب لکھ دو، اسلام لپٹ جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن 1400 سال سے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ایک آیت لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، 10 سورے لے آؤ، پورا قرآن لے آؤ. لیکن 1400 سال سے میں بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں جو تمہارے ذہن میں کبھی کبھی شک آتا ہے نا اسلام کے بارے میں، سب سے زیادہ مضبوط دلیل اپنے شک کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ قرآن کا جواب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور بلند صلوات. جی یہ کیفیت قرآن مجید. تو قرآن اللہ کا کلام، یہ ہمارا پہلا عقیدہ. تھک تو نہیں رہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ نبی کا کلام نہیں ہے، یہ مولا علی کا کلام نہیں ہے. مولا علی کا کلام ہے، وہ نہج البلاغہ ہے. آئمہ کے کلام ہیں، وہ ان کی دعائیں ہیں، ان کے اقوال ہیں. نبی کا کلام ہے، ان کی حدیثیں ہیں. مگر قرآن جو ہمارے پاس ہے، اور وہی قرآن جو ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ یہ قرآن کلام اللہ ہے مگر قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. اس قرآن کا محل، اس قرآن کا حامل، اس قرآن کو اٹھانے والا، اس قرآن کو برداشت کرنے والا، تحمل کرنے والا، حمل کرنے والا، وہ نبی کی ذات ہے. یہ نبی پر نازل شدہ کلام ہے. جی یہ دوسرا ہمارا عقیدہ ہے. توجہ. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ڈھیر ہو جاتا، پہاڑ زمین بوس ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور پہاڑ اس قرآن کا وزن برداشت نہ کر پاتا. جو قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہ کرے. وہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. قلب مصطفیٰ کی سنگینی کتنی ہوگی. ہر سواری ہر روڈ پہ نہیں چلتی، جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا. جتنی سنگین سواری ہوگی اتنا ہی اسے لینے والا سنگین ہونا چاہیے، ورنہ زمین بیٹھ کے رہ جائے گی اگر کوئی سنگین سواری اتاریں گے. یہ فرشتے ہر گھر میں نہیں اترتے. فرشتے جس گھر میں اترتے ہیں وہ گھر اس سے زیادہ سنگین ہے.
جس گھر میں فرشتے اترتے ہوں، قلب مصطفیٰ پہ یہ قرآن اترا ہے. اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، اور اس کا علم اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ کا علم رکھا ہوا ہے، مگر یہ منزل ہے، نازل شدہ کلام ہے. یہ نازل ہوا ہے. میرے بچوں ذرا غور کرو میرے الفاظ پر. نازل ہونے کے لفظ میں اترنا پایا جاتا ہے. کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، وہ وہاں تھی تو اپنی اصلی جگہ پر تھی، وہ نیچے آئی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی سے ان کے شاگردوں نے کہا استاد آسان بولا کریں، ہمیں آپ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہر جملے میں آیت اور حدیث بولتے ہیں. اس وقت ہمارا ایک بزرگ عالم آیت اللہ جواد العاملی، وہ واحد عالم ہمارے جو قرآن سے بات کرتے ہیں، بات ہی قرآن سے کرتے ہیں. آپ جو بات کریں جواب آئے گا، کوئی آیت آئے گی. اب انہیں سمجھنے کے لیے بھی کچھ تو وزن چاہیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. یہ قرآن سے بات کرتے ہیں مسلسل، قرآن اور حدیث ان کی زبان پر ہے. ہم بھی ان کے در سے تفسیر قرآن میں جاتے رہے، کچھ ذوق بھی انہی سے لیا ہے اس طرح کا، وہی ذوق جو علامہ نقن صاحب کا تھا. تو وہ ان سے کسی نے کہا استاد ذرا آسان بولا کریں، ہمیں سمجھ میں آنے لگے. تو فرمانے لگے کہ میں نیچے نہیں آؤں گا، تم اوپر آؤ. میں اپنا معیار کیوں گراؤں؟ قرآن مجید نازل ہوا ہے، الفاظ میں ڈھلا ہے. بھائی عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. آپ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ عربی کی وسعت بہت زیادہ ہے. کتنی ہوگی؟ ایک لفظ کے 20 معنی، 200 معنی، 2000 معنی. کہیں تو جا کے رکو گے، پھر بھی جا کے ہم رک جائیں گے نا کہ اب اس سے زیادہ اس کے معنی لکھے ہی نہیں گئے. کہیں کسی لغت میں نہیں ہے، کسی ادب میں نہیں ہے، اس کے 20 معنی سے زیادہ اس لفظ کے نہیں ہے. تو قرآن وسیع ضرور ہے، عربی وسیع ضرور ہے، مگر کہیں جا کے تو رکتا ہے. یہ جو رک جاتا ہے اسی کو نزول کہا جاتا ہے. قرآن نیچے آیا ہے، قرآن نیچے آیا ہے، اپنے الفاظ میں محدود ہوا ہے. یہ جو الفاظ میں محدود ہونے کے بعد، تھوڑی تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے آپ. یہ الفاظ میں محدود ہونے کے بعد بھی اگر یہ پہاڑ پر اترتا، یعنی محدود قرآن، مکنون قرآن نہیں. قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک کتاب مکنون جو لفظوں میں ڈھلا ہوا نہیں ہے، اسے لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اسے پنجتن کے علاوہ، 14 کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. نبی اور 14 نبی کے ساتھ ان کی بچوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. لا یمسہ الا المطہرون، وہ قرآن مکنون ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ، فی کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ کون سا قرآن ہے؟ قرآن منزل ہے، الفاظ میں ڈھلا ہوا قرآن ہے. یہ الفاظ میں ڈھلا ہوا قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. اچھا، تھوڑا سا منظر اور میں روشن کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کو شوق ہو گیا کہ اللہ کو دیکھوں گا. لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کو دکھائیے. حضرت موسیٰ کو بھی حوصلہ ملا کہ میں بھی دیکھتا ہوں، شاید دیدار ہو جائے. تو حضرت موسیٰ نے بارگاہ پروردگار میں آ کر دعا کی، کہا یا اللہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. مگر حضرت موسیٰ کا جب اصرار اور مناجات اور خواہش بڑھی تو آواز آئی انظر الی الجبل، اے میرے موسیٰ، میری جان، پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ مجھے دیکھنے سے پہاڑ کی طرف دیکھو، میں پہاڑ کی طرف دیکھوں گا. تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں آئینہ بنا دیتا ہوں پہاڑ کو. میں پہاڑ کو آئینہ بنا دیتا ہوں، میں پہاڑ کو دیکھتا ہوں، تم پہاڑ کو دیکھو، تاکہ تمہیں میں نظر آ جاؤں. انظر الی الجبل، گویا میں آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آئینہ بنایا کہ میں اس آئینے میں دیکھوں گا، تم اس آئینے سے مجھے دیکھ لینا، ڈائریکٹ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. تو انظر الی الجبل قرآن ہے، یہ پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ رکا رہ گیا، شیشہ ٹوٹا نہیں، شیشہ اگر ٹوٹا نہیں، شیشہ اگر باقی رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب موسیٰ کے رب نے جبل کی طرف تجلی کی، جب موسیٰ کے رب نے، توجہ، جب موسیٰ کے رب نے جبل کی طرف تجلی کی تو جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے.
یعنی وہ شیشہ ٹوٹ گیا. اللہ نے جس کو دیکھا، جس سے حضرت موسیٰ کو دکھانا چاہ رہا تھا اللہ، تو حضرت موسیٰ ایک تجلی برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے. 70 لوگ مر گئے جو ساتھ گئے تھے دیکھنے. یہ تو حضرت موسیٰ کی سنگینی تھی کہ رحلت نہیں ہوئی. ان میں اتنا دم نہیں تھا جو زندہ رہتے. 70 آدمی مرے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے. مگر جب ہوش سے افاقہ ہوا تو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر 30 میل کے فاصلے سے چیونٹی دیکھ لیتے تھے. نہیں گئی میری بات. رات کی تاریکی میں ایک تجلی دیکھ کر آئے بے ہوش ہو کر. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ آنکھیں کیسی ہو گئیں؟ رات کی تاریکی میں 30,000 میل. بھائی میں سوچ کے بول رہا ہوں، پڑھ کر بول رہا ہوں. 30,000 میل سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو چلتا دیکھ لیتے تھے. کیوں بھائی اتنی آنکھیں تیز ہو گئیں؟ کیوں؟ ایک لمحے کی تجلی کر کے آئے ہیں، ایک لمحے کا جلوہ دیکھ کر آئے ہیں. جو اللہ کا صفاتی تجلی، صفاتی جلوہ دیکھ کر آئے، اس کی آنکھیں تو ایسی ہو جائیں جو معراج پہ اللہ کی ذاتی تجلی دیکھ کر آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سرکار کی ذات پہ اور بلند صلوات. وہ کتنا سنگین وجود ہوگا جو معراج پر ذات الہی سے مل کر آیا ہے. اب عزیزو، وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، مجھے اجازت دیجئے کہ کل میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ تمہیدی گفتگو جو آج کی ہے وہ کل تک منتقل ہو، کل تک بات جائے، لیکن وقت بہت تنگ ہے. میرے بھائیوں کا مجھے احساس ہے، مجھے ان کے وقت افطار کے اوپر مجلس کو مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل پھر بات آگے بڑھے. آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ پہلا عقیدہ ذہن میں رہے، دوسرا عقیدہ ذہن میں رہے، تیسرے عقیدے سے میں جوڑوں گا مولا علی کے فضائل کو. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ پہلا عقیدہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے. دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے جیسے قرآن کہتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی بات کل اور مجھے آپ کرنے دیجیے گا. تیسرا ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن ہر اضافے اور کمی سے، ہر من اور ان سے، ہر واو اور فی سے نہ بڑھا ہے نہ کم ہوا ہے. کل کا کل وہی ہے، من اور ان وہی ہے جو نبی پر نازل ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن تحریف قرآنی سے محفوظ ہے، کسی بھی طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. قرآن وہی ہے جو نبی پر اترا ہے، وہی 30 پاروں کا قرآن. البتہ پارے بعد میں تابعین نے بنائے ہیں، رکوع، ثلث، نصف یہ تابعین نے بنائے، صحابہ کرام نے بھی نہیں بنائے. جو قرآن کے اندر تقسیم بندی ہے وہ نبی کے زمانے میں اور اصحاب کے زمانے میں نہیں ہوئی، وہ تابعین نے کی ہے سیٹنگ. مگر صدیوں سے چلی آ رہی ہے، سارے سنی شیعہ مانتے ہیں. مگر آیات، الفاظ، نشست، اس کی ترتیب وہی ہے جو نبی پر نازل ہوئی، اور ہم کل کا کل قرآن وہی مانتے ہیں جو نبی پر نازل ہوا. اور قرآن ہر تحریف سے محفوظ ہے. اللہ نے چیلنج کر کے کہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ محفوظ رہے گا، اس وعدے کی تکمیل کو علی کہتے ہیں. یہ مجھے کل بات کرنے دیں. آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی عزیزو. ایام شہادت امیر المومنین ہیں، نبی خطبہ دے رہے ہیں شعبان المعظم کا. خود راوی اس خطبے کے مولا علی ہیں.
صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے خطبہ دیتے ہوئے، بڑا حسین اور طویل خطبہ ہے، جب ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا تو میں نے مولا کو آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ، ایو عمل افضل فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ شعبان میں خطبہ دے رہے ہیں، اختتام شعبان پہ رمضان کی فضیلتوں کو نبی بیان فرما رہے ہیں، رمضان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مولا علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنا ہی سب سے اچھا عمل ہے۔ پھر یہ جواب دے کے نبی نے خطبہ شروع کیا، مگر آنکھوں میں آنسو آتے چلے گئے۔ نبی خطبہ کو بڑھا رہے ہیں، الفاظ لکھے ہیں کہ کیا الفاظ تھے، مگر روتے جا رہے تھے، اور روتے روتے ایک مرتبہ مولا علی کی طرف دیکھا اور آنسو بڑھے، اتنا روئے کہ سارا ماحول نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تو مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے فما یبکیک، یا رسول اللہ، کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی؟ کیونکہ اس کے بعد سے نبی رونا شروع ہوئے، کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا، یا علی، جب تم نے مجھ سے اس مہینے کا سب سے افضل عمل پوچھا تو مجھے یاد آیا کہ اسی مہینے میں سب سے برا عمل بھی ہوگا، سب سے تاریخ ابدیت کا، تاریخ بشریت کا سب سے زیادہ بڑا جرم ہوگا اس مہینے میں۔ مجھے وہ یاد آ گیا، کہا، یا رسول اللہ، وہ کیا ہوگا؟ کہا، یا علی، یہی مہینہ ہوگا، تم سجدے کی کیفیت میں ہوگے، مسجد کی محراب میں تمہارے سر پہ ضربت ماری جائے گی، یا علی، تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اور تم اس زخم میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت دین پر ہوں گا؟ میرا دین سالم ہوگا؟ مولا نبی نے فرمایا، یا علی، تم خود دین ہو، دین تمہارے ساتھ ہے، تم میرے دین کے ساتھ ہو، تم اس وقت سلامت من دینک، تم دین کی سلامتی پر ہوگے۔ یہ کیفیت تھی مولا نبی کی کہ آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی، یعنی نبی کا علی سے پیار۔ نبی مکرم اپنی زندگی میں یہ بات فرما رہے ہیں، مولا علی نبی کی رحلت کے 30 سال کے بعد شہید ہوں گے۔ 30 سال پہلے نبی نے بتایا کہ علی، تمہارے سر پہ ضربت لگے گی۔ جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی نا، تو امام حسن سنبھال رہے تھے بابا کو، تو وہ تو بابا کو سنبھال رہے تھے، اور مولا علی فرما رہے تھے، بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ امام حسن نے فرمایا، بابا، آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ فرمایا، میں اسی زخم میں شہید ہو جاؤں گا۔ تمہارے نانا نے فرمایا تھا، اگر تمہارے سر کے خون سے تمہاری پوری داڑھی رنگین ہو جائے۔ کچھ عرصے سے مولا علی خضاب نہیں کر رہے تھے، کافی مدت سے خضاب نہیں کر رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ خضاب کرتے تھے، اب نہیں کرتے؟ تو فرمانے لگے، مجھے نبی نے بشارت دی تھی کہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی، تو میں اس رنگ کے انتظار میں ہوں۔ وہ رنگ مجھ پہ کب چڑھے گا؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوگی؟ عزادارو، آج جو رات آ رہی ہے نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ میں 2-4 جملے کہہ رہا ہوں بس۔ یہ جو رات آ رہی ہے نا، اس رات کا خاص اہتمام کیجیے گا۔ یہ شب قدر بھی ہے، یہ جو رات آ رہی ہے یہ شب قدر بھی ہے، اور یہ رات تمام ہوگی تو ایک آواز گونجے گی، الا قد قتل امیر المومنین۔ اس رات کے اختتام پر میں گزارش کروں گا، جو اب تک مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں، وہ مولا علی کی محبت میں مسجدوں کا رخ کریں۔ علی مولا کا مسجد سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اجرکم اللہ، ساری رات میرے مولا عبادت میں ہر رات کی طرح رہے۔ مگر اس مہینے میں جس سال 47 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی، اس سال کے ماہ رمضان میں تو مولا علی کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ ایک دن بازار سے گزر رہے ہیں
تو ایک صحابی کو دیکھا جو پنساری کی دکان سے کچھ خرید کے آ رہا ہے. فرمایا کیا خریدا ہے آپ نے؟ فرمانے لگے کہ مولا میں نے خضاب خریدا ہے داڑھی کو رنگ کرنے کے لیے. تو فرمانے لگے ہاں کچھ لوگ تو خضاب لیتے ہیں تاکہ داڑھیوں کو رنگین کریں، اور کسی کے سر کے خون سے اس کی داڑھی رنگین ہو جائے گی. یہ اشارے دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں میرے مولا 17 رمضان کو. آج 18 ہے، ایک دن پہلے والا جو دن گزرا ہے 17 رمضان تھی. مولا علی خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں کہ ایک مرتبہ خطبہ دے دیتے تھے. فرمایا آج کون سی تاریخ ہے؟ مولا کو پتا ہے، کچھ چاہ رہے ہیں مجمع سے. فرمایا مولا آج 17 تاریخ ہے. تو امام حسن کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن تم بتاؤ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسن سے فرمایا بیٹا تم بتاؤ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 دن رہ گئے. تو پھر فرمایا ہاں جو 21 رمضان کے بعد رہے گا وہ عید کرے گا. کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے 2 دن بعد، کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، مگر علی فرما رہے ہاں جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا وہ عید کرے گا. یہ کیفیت ہے. روزانہ کسی نہ کسی عزیز کے گھر افطار کے لیے جاتے ہیں. افطار پہ آپ بلاتے ہیں نا، یہ سنت ہے. مولا علی کو کوئی نہ کوئی رشتہ دار اپنے گھر افطار پر بلاتا ہے. بس آخری 2 جملے. لیکن عزادارو اس رات میں، یہ جو رات اب آئی ہے، یہ جو اب افطار آ رہا ہے، یہ جو اب افطار آ رہا ہے، فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ میں ان کے گھر افطار کروں گا. باپ بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑی رغبت ہوتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں. بیٹیوں سے باپ کا کتنا پیار ہے کوئی کربلا کے میدان میں جا کر دیکھے. بیٹیوں سے باپ کا کتنا پیار ہے کوئی سکینہ کے جگر سے جا کے پوچھے. ہاں عزادارو یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ بیٹیاں باپ سے پیار کرتی ہیں اور باپ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. میں نے مقتل کربلا میں منظر دیکھا ہے، جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا نا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور پیر مارنے لگا تو بی بی سکینہ باہر آئیں. بیٹیوں کا باپ سے پیار دیکھیے. بس آخری جملے، کل مصائب کی تفصیل بیان کروں گا، وقت میرے پاس تنگ ہو گیا. مجھے سنی بھائیوں کا احساس ہے، بیٹیوں کا باپ سے پیار دیکھیے کہ جب جناب سکینہ باہر آئی نا تو یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو. بس جو بیٹیوں کا پیار ہے وہ دیکھیے. فرمایا پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرا بابا پیاسا مار دیا گیا. بیٹا حسن میں آج ام کلثوم کے گھر افطار کروں گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، مولا کے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحومین کے نام لیے ان کی مغفرت فرما. ہم سب کو حضرت کے چاہنے والوں میں، حضرت کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.